میرا نام وقار مغل ہے. ریحان طارق صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد آپ کا شکریہ ادا کیا تھا. آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی. تینوں آواز اٹھانا کیوں ضروری سمجھا؟ اچھا، میرے اوپر ایک الزام یہ لگا ہوا ہے کہ میرا جو اسکینڈل بنا تھا کینیڈا والے کے بعد، کینیڈا والا اسکینڈل، اس کے بعد مفتی صاحب کو عقل آئی ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں جہلم والے انجینئر علی مرزا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب پر بھی چونکہ ایک الزام لگ گیا تھا اس لیے مفتی صاحب نے اپنا فتویٰ تبدیل کیا. یہ غلط بات ہے. میں پہلے سے ہی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو گستاخیوں کے فتوے ہمارے ملک میں لگ رہے ہیں اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بے گناہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ میں بہت پہلے سے اٹھا رہا ہوں، میرے پہلے کے بیانات ہیں اس پر. تو یہ الزام میرے اوپر لگانا کہ اپنے اوپر پڑی ہے تو مفتی صاحب کا فتویٰ نرم ہو گیا، یہ 100% غلط الزام ہے. ہاں، ایک آڈیو بیان میرا بہت پرانا چلا تھا، وہ شدت پسندی والا بیان تھا، اس سے فوراً میں نے رجوع کا اعلان کر دیا تھا. پھر وہ بہت پرانا چلا تھا، وہ بہت پہلے ہی رجوع کا اعلان کر دیا تھا میں نے. تو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض اوقات جذبات میں کوئی بات غلط نکل سکتی ہے انسان کے. تو یہ بہت پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک، زیادہ تر یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. اس میں مذہبی شدت پسند بعض دفعہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں. ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے والے کو دبانے کے لیے، یہ والا فرقہ اس کو دبانے کے لیے دنادن گستاخیوں کے فتوے. اچھا، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس قانون ہی کے خلاف ہیں، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ گستاخی والے قانون کو غلط سمجھتے ہیں. نا 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 نا، اگر پاکستان میں یہ جو گستاخی والا قانون ہے 295C، اس کو ختم کر دیا گیا، لوگ بے لگام ہو جائیں گے. انبیاء صحابہ کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی. ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہیں. دیکھو، جیسے شریعت نے زنا کی سزا رکھی ہے 100 کوڑے، رکھی ہے کہ نہیں رکھی، لیکن شریعت نے اس سزا کو کھلواڑ بنانے سے روکنے کے لیے بھی قانون سازی کی ہے کہ اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا، 80 کوڑے اس کو لگیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گستاخی کا الزام کوئی کسی پر لگائے تو لگانے والے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطے ہونے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس پہ چاہو FIR کٹا دو جا کے، تاکہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال نہ کریں. تو زنا کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ جو زنا کرے گا 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم. لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو چوک پہ 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے. تو حالانکہ، اور یہاں تو کوڑے نہیں لگ رہے، قتل کیا جا رہا ہے. گستاخی رسول کی سزا تو پاکستان میں قتل ہے. اتنی سخت سزا کے لیے الزام لگانے والے کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. جو اٹھائے، جس پہ چاہے الزام لگا دے. اس الزام کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کورٹس نے اس کو بری بھی کر دیا نا، زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ. اب ہر وقت موت لٹکتی رہے گی. کوئی بھی اس کو قتل کرے گا اور لیبل کیا لگا دے گا، میں نے گستاخی رسول کو قتل کیا، اور چند بے وقوفوں کی نظر میں وہ ہیرو بھی بن جائے گا. تو ہمیشہ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا، سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہے. اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے اور وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا. تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے. اور اس پہ صحابہ کی گستاخی پہ تو سزا یہ نہیں ہے، لیکن یعنی موت کی سزا نہیں ہے قانون میں، لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کو تو متنازع بنا دیا. اب جہاں جائے گا اس کی جان بھی خطرے میں. یہ جو ریحان طارق کا ہم نے دفاع کیا، ریحان طارق کا دفاع نہیں ہے، یہ اس قانون کو جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہے. تو چاہے اس میں ریحان طارق آئے، چاہے کوئی بھی آئے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا، میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا، بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے، جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھیں نا، اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے، اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے. ہاں، کچھ ویلڈ کیس بھی ہیں جو واقعی گستاخ ہیں. ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہ واضح گستاخی ہے. ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے، ان کو اندر ہونا چاہیے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہیے. لیکن کچھ کہہ رہا تھا، زبان سے کچھ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دو بھائی. میری یہ نیت نہیں تھی، اس کے دونوں مطلب نکل ایکسپلین تو کرنے دو اس کو. جنید جمشید کا دیکھو کیا حشر کیا تھا،
تو دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ سب پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک بوکھلائی ہوئی قوم ہے, غربت مہنگائی کی ڈسی ہوئی, اس کے پاس ابھی کرنے دھرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, اور مذہب کو فالو تو عملی طور پہ کرنا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس وہ چند یہ رسومات رہ گئی ہیں, اور اس طرح کے الزامات لگا لگا کے اور اس طرح کے فضول باتیں کر کر کے بس اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. ریحان طارق کو جب ہم نے سپورٹ کیا اس پہ بھی یہی ہوا ہے. اس پہ اس نوعیت کی دھمکیاں تو نہیں آئی ہیں جو انجیل علی مرزا کے, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ بھی آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے, کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا, اور میرے پہ الزام لگایا کہ ہر جگہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے یہ آدمی. یہ کتنا بڑا الزام ہے یار. آپ کہہ رہے ہیں ہر موقع پہ یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یعنی علی مرزا کے ساتھ بھی یہ کھڑا ہوا تھا, اور ریحان طارق ہر موقع پہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بھائی ہر موقع پہ ہم خدا کی قسم کسی ایک گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ گستاخ کہہ دو ہم اس کو گستاخ آپ کے کہنے سے مان لیں. یہ نہیں ہوگا, یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اچھا میرے بوئی, جب میرے سے فتویٰ مانگا تھا نا علی مرزا کے وکیل نے, تو ہمارے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھو فتویٰ, ہم نیوٹرل رہیں گے کیونکہ ہم مسلم. میں نے کہا بھائی مفتی کا کام ہے جو سوال اس سے پوچھا جائے اس سوال کے مطابق جواب دیا جائے. تو میں نے کہا ہم لکھے گا جواب, چاہے علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے جو ہے یہ نہ کہا ہو وہ کہا ہو اور پوری بات نہ بتا رہا ہو. میں نے کہا ہمارے پاس جو سوال آئے گا نا جواب میں اس کے مطابق لکھوں گا, اور جواب میں ہم لکھتے ہیں کہ جو پوچھا گیا سوال ہے اس کے مطابق یہ جواب ہے. اوریجنل میں کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. مفتی پابند ہوتا ہے اس سوال کا جو اس کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اسی کے پابند ہے, اسی کے سامنے اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھا تھا اس کے مطابق یہ جواب ہے. حقیقت میں کچھ اور تھا تو وہ پھر تھا تو وہ پھر وہ پوچھے نا, ہم تو اس کے مطابق جواب دیں گے.